اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کل کون سی عید آ رہی ہے؟ عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ، عید الاضحیٰ۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں پتہ ہوتا کوئی اسٹوری کا؟ نہیں پتہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے بہت بار نام سنا ہے، پھر ان کی سٹوریز بھی پڑھی ہیں۔ ابھی ہم نے رمضان میں ان کی سٹوری دیکھی تھی کہ ان کے لیے ان کی قوم نے کتنا بڑا آگ کا ایک الاؤ تیار کیا تھا، بہت ساری لکڑیاں اور بہت سارا کچھ جمع کر کے۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم کو جو ہے آگ کے اندر علیہ السلام آگ کے اندر پھینکے گا۔ انہوں نے سیلف پھینکا بھی، پھر کیا ہوا تھا؟ آگ بجھ گئی، آگ ختم ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا سا گارڈن بن گیا تھا اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اور انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کے لیے کہا، پھر اس کے بعد اور سال گزرے، پھر انہوں نے شادی کی۔ آپ کو پتہ ہے شادی کے بہت سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں ہو رہی تھی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اور جب وہ بہت ایج میں زیادہ ہو گئے نا، تب ان کو شادی کے بہت سالوں بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، ایک بیٹا دیا، صرف ایک ہی دیا تھا۔ ایک بیٹا جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو پھر باقی جو ہے نا بیٹے ملنا شروع ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی شادی کے بہت سالوں بعد۔ اب دیکھیں، جو بیٹا تھا نا اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اسماعیل، ٹھیک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ سب سے ایلڈر ان کے سن تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، لیکن یہ ایک اکیلے بیٹے تھے فی الحال، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم کی سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اب کیا ہوا کہ ان کی وائف جو ہے ان کا نام تھا ہاجر، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 وائفس تھی نا، ایک سارا نام تھا ایک کا، اور ایک کا نام ہاجر تھا۔ جو ہاجر رضی اللہ عنہ تھی نا علیہ السلام تھی، ہے خدا، ان کے یہ بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹے سے تھے، جب بالکل دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے اور وہ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا ہے، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو جا کے ایک ریگستان والی جگہ میں چھوڑ آؤ۔ ریگستان آپ کو پتہ ہے؟ ڈیزرٹ، جہاں پہ ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، نو ٹری، نو ہاؤس، نتھنگ۔ ایک ہوتی ہے وہ اسٹون سے بھری ہوئی کیج۔ ہاں، کیجز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، کیجز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ اب وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہاں جا کے چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے وہاں پہ۔ اب ان کے پاس جو کھانا پینا اور سب چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں کھانے کی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس میں آپ کو پتہ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، وہ رو رہے تھے، ان کو پانی چاہیے تھا، ان کو کھانا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت ہاجر نے 7 ٹائمز چکر لگائے صفا اور مروہ کے بیچ میں، ہے نا؟ وہ ایک جگہ جاتی تھیں، دیکھتی تھی پانی مل جائے کہیں دور، کہیں واٹر کا کوئی مجھے پوائنٹ مل جائے جہاں سے میں اپنے بیٹے کے لیے پانی لاؤں۔ پھر انہیں ڈر لگتا تھا، ہائے میرے بیٹے کو کوئی برڈ ہی نہ اٹھا کے لے جائے۔ یہ دیکھیں نیچرل ہوتا ہے نا ڈر، ہائے میرے بیٹے کو کہیں کوئی آ کے جانور ہی نہ کھا جائے۔ پھر وہ بھاگی اپنے بیٹے کے پاس آتی تھی، پھر دوبارہ وہ پانی کے لیے۔ اب وہ پینک بھی تھیں کیونکہ ان کا بیٹا روئے جا رہا تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پانی کے لیے کچھ تھا۔ گود میں اٹھا کے مشکل تھا نا، دیکھیں وہ پہاڑی تھی، پھر ان کو یہ بھی تو شاید ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں گر نہ جائے، اس لیے شاید انہوں نے ایک پلیس کے اوپر ان کو رکھا ہوا تھا۔ پھر گرمی بھی تو بہت تھی، ایک سائے کے نیچے انہوں نے رکھا ہوگا اپنے بیٹے کو، اس وجہ سے شاید۔ تو بہرحال اب وہ روتے روتے جب 7 انہوں نے، دیکھیں
جب مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پانی نہیں دے دیا. 7 چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائے. 7 چکر، 7 راؤنڈز انہوں نے اپنے پورے کیے. جب ہم جائیں گے نا انشاءاللہ مکہ مدینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صفا مروہ کو ابھی تک قائم رکھا ہے. اس کے لوگ 7 اس کے راؤنڈز پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حج میں بھی عمرے میں بھی. پھر آپ دیکھنا وہ 7 راؤنڈز انہوں نے پورے کیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ پاؤں اپنے رگڑ رہے تھے نا، وہاں پہ ان کے پانی نکالا، زمزم واٹر، ٹھیک ہے. یہ تو بات تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ گرو اپ ہوئے، بڑے ہوئے. اب جب وہ بڑے ہوئے اور بھاگنے کی عمر کو تھے، یعنی ایگزیکٹ ایج نہیں اب ہمیں پتا کہ وہ 7 ایئرس تھی، 6 تھی، 5 تھی، 4 تھی، لیکن اتنا ہمیں پتا کہ وہ بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہی بات بتائی ہے ہمیں کہ وہ اس ٹائم جب وہ بھاگنے کی عمر کو پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے، ایک خواب دیکھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا اپنے خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھیر کے گلے پہ ذبح کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. ہمارے جو خواب ہوتے ہیں ہمارے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو ہمیں خواب میں آتا ہے لازمی نہیں کہ وہ ہم ریالٹی میں اس کو کریں بھی، ٹھیک ہے، لیکن جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور ان کو وہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب انہوں نے ایک خواب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ اس کو ذبح کریں، ان کو ذبح کریں، تو ان کو وہ کرنا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ جیسے انہیں اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے تو یہ سوچ لیا کہ میں فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، ان نے تو اس چیز کا تہیہ کر لیا، لیکن ہی واز لٹل بٹ ورڈ کہ میرا بیٹا کیا کہے گا، میرے بیٹے کا کیا رسپانس ہوگا. تو اس چیز کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، واٹس یور اوپینین، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے بڑے لائٹ موڈ میں اپنے بیٹے سے بات کی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی اوپینین کو دیکھ سکیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا اس خواب کے بارے میں. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سے آنسر دیا، اور وہ کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ٹھیک ہے، اے میرے ابا جان آپ کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر کیا ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے نا آپ اس کے بارے میں سوچئے نا، آپ بس اس کو کر دیجئے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے کرنے کے لیے؟ اور کس کو؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ابا جان جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کر دیجئے، یعنی آئی ایم ریڈی، آپ مجھے ذبح کر دیں، میں بالکل تیار ہوں اس کام کے لیے. اب آپ سوچیں خود ہے، ہمیں اگر اس طرح کی قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں اپنی اولاد کی یا اپنی ذات کی، تو ہم کیا، ہمارا سیکریفائز کرنے کا کیا پوائنٹ ہوگا؟ کیا ہم کر پائیں گے؟ مشکل ہے نا، کتنا مشکل ہے، بہت مشکل جو ہے وہ آزمائش کا ٹائم تھا، باپ پہ بھی بیٹے پہ بھی. باپ اپنی سب سے امپورٹنٹ اور محبوب چیز دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اتنے سالوں، دیکھیں جب آپ کی اولاد نہیں ہوتی نا تو آپ بہت دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے. پھر اس کے بعد جب اولاد مل جائے پھر اس کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے ہے، پھر اس کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے تو کتنا یہ ٹف پوائنٹ ہے نا، فادر کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی، ہے نا، مشکل ہے نا.
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہہ دیا اپنے فادر کو کہ آپ قربان کر دیں مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں بہت ہی پیشنس کے ساتھ رہوں گا جب آپ مجھے ذبح کریں گے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ سے ہی بہت بڑی آزمائشیں دیکھتے آئے، اور انہوں نے ہر پوائنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کیا، ٹھیک ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا فرینڈ ہے، خلیل اللہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت اسماعیل کتنے چھوٹے سے تھے، ابھی ہو سکتا ہے حنظلہ کی ایج کے یا حنظلہ کی ایج سے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہوں، اور اس ایج میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں کہ ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ مجھے ذبح کر دیں. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کس طریقے سے تربیت کی، اللہ تعالیٰ کا شعور دیا، اللہ تعالیٰ کی محبت دی ہے، پیار پیار سے ان کو اسلام کے متعلق سکھایا. alright. پھر اسی چیز سے، کیونکہ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب پیچھے جو تربیت ہے وہ حضرت حاجرہ نے کی اپنے بیٹے کی، ٹھیک ہے نا. اور ان کی تربیت کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہی اچھے بیٹے انہوں نے پالا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے ہی فرما بردار بیٹے تھے کہ وہ اس ایج میں کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے پیشنس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب پھر ہاں ابلیس، ایگزیکٹلی. اب پوائنٹ آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کرنا تھا علیہ السلام، تو راستے میں کہا جاتا ہے انہیں 3 times شیطان آیا، ابلیس آیا. ابلیس نے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ مت یہ تم کام کرو، لیکن ہر ٹائم جو ہے وہ شیطان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ تھے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، جو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانتے. تو اس چیز کے اوپر پھر جب وہ گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا. کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی ڈالی، کیونکہ بہت ساری روایات آتی ہیں اس متعلق کہ آنکھوں پہ پٹی ڈالی تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں. بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ ان کا جو فیس تھا وہ زمین کی طرف تھا اور ان کو یہاں سے کاٹنے کے لیے انہوں نے کیا، کیونکہ تاکہ وہ فیس نہ دیکھیں. ظاہر ہے جو آپ کا درد ہوتا ہے وہ آپ کے فیس پہ زیادہ آتا ہے نا. جب کسی کو چوٹ لگے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں اس کی باڈی سے تو نہیں پتہ چلتا، ہمیں اس کے فیس سے پتہ چلتا ہے. آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، منہ کی شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. جب کسی کو پین ہو رہی ہوتی ہے اس کی پین جو ہے وہ اس کے فیس سے زیادہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان نے اسی لیے اپنے بیٹے کی شکل نہ دیکھنے کے لیے کہ جب ظاہر ہے ان کو پین ہوگی تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو منہ ہے وہ گراؤنڈ کی سائڈ پہ کیا تھا کہ وہ دیکھ نہ پائیں. کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی جیسے ملتا ہے نا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور ان کی پیشانی جو ہے وہ انہوں نے رکھ دی، یعنی جو ان کا فیس تھا وہ ان کا گراؤنڈ کی سائڈ پہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا تو پھر ذبح مطلب انہوں نے چھری رکھی لیکن وہ چھری ورک نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ بھئی تمہاری جو ہے ہاں مینڈھا، اس میں بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں، بہت ساری نریشنز ملتی ہیں. کسی میں تھا کہ شیپ آ گئی، وہ بہت بالوں والی ہوتی ہے نا شیپ، وہ آ گئی. کسی میں ہے جی بکرا آ گیا، کسی میں تھا جی ہرن آ گیا. بہرحال جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے ایک جانور جو ہے وہ دے دیا، ٹھیک ہے، جس کو کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا انہوں نے، اور اس جانور کو انہوں نے ذبح کیا. اب آپ دیکھیں اسٹوری میں سب سے امپورٹنٹ سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت اس قصے میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے سلسلے میں آزمائش لی.
ہم پہ کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے مال کی ہو، ہماری جان کی ہو، ہماری صحت کی ہو، ہیلتھ کی، ہوتا ہے نا، کوئی پرابلمز ہو جاتے ہیں، کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو تھا جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مانگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسی قرآن مجید میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت ہی کھلی واضح ایک آزمائش ہے. اس آیت کے اندر ہدا بیٹا دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آزمائش ہے. آزمائش ویسے ہی بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح والی آزمائش ہے، بڑی والی آزمائش ہے، کھلی آزمائش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سینٹینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انا کا استعمال کیا اور دوسرا لا کا استعمال کیا، لہوا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں اس آیت کے اندر بہت زیادہ سٹریس لے کے آ رہی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو ایک باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، اور بیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسیپٹنس میں تھا کہ میں جو ہے بالکل صبر کروں گا. اور یہاں پہ دیکھیں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں صابرین میں سے ہوں گا. یعنی کوئی بھی آزمائش آ جائے یا کوئی بھی خوشی آ جائے یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی کنڈیشن ہو، صبر ہمیشہ ہونا چاہیے. صبر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارے پہ کوئی آزمائش ہے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں کہ یہ وقت آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے. اور اگر کوئی خوشی ہے تو بھی ہم شکر کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے، ہمیں تھینک فل. ہاں کل خوشی کا ٹائم ہے نا. ہاں خوشی کا ٹائم ہے، مجھے تو اس والی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں ہوم ورک نہیں کروں گی، کل چھٹکارا ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو صبر ہوتا ہے یہ ہر سچویشن میں ہوتا ہے. اچھی خوشی کے ٹائم میں شکر کرنا، آزمائش کے ٹائم میں صبر کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ ہماری زبان غلط باتیں نہ بولے. ٹھیک ہے، ہمارے رویے سے غلط چیزوں کا ہم اظہار نہ کریں. تو ہم یہیں پہ یہ ذی الحج کی سٹوری فنش کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.